حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس سفر معراج دا تذکرہ کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا فرماؤ اللہ شرع صدر نصیب فرمائے، حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، پہلے مینوں اور پھر تسا حضرات نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ انہاں جو ایک معجزہ قرآن مجید دا ہے، دوسرا معجزہ معراج دا ہے، اور بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ معراج والا معجزہ یہ سفر چونکہ معجزہ ہے، اس لیے اس کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہوئے اکثر خلاف عقل نے، عام انسان دی سمجھ آن والے نہیں، لیکن ایدہ مطلب اے بھی نہیں کہ غلط نے۔ معجزہ انہوں آندے نے جڑا خلاف عادت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہزاروں مہینیاں دا سفر ایک لمحے دے اندر کرا دے۔ جس طرح جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکن گے، ساری کائنات درم برم ہو جائے گی ایک لمحے دے اندر۔ حالانکہ بندہ ایک مکان ٹھان تے آئے تے کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک آواز نال سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ قادر ہے، اس واسطے معجزہ آندے ہی انہوں نے جڑا خلاف عادت۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دے اندر رہے، کافران دی طرفوں اذیتاں اور تکلیفاں برداشت کرتے رہے، لیکن کافران دے پتھر کھا کے، مشرکہ دے پتھر کھا کے جدو گھر واپس آتے سن، سیدہ خدیجہ تسلیاں دے دیاں سن، اور آپ علیہ السلام نو پریشان ویکھ کے کہہ دیا سن، اے میرے سر دے تاج پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حالات بدلتے رہے، لیکن سن 10 نبوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور جناب ابو طالب دا پہلے انتقال ہو گیا۔ اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا گیا، پریشانی والا سال۔ حضور علیہ السلام مکے والیاں دے حالات ویکھ کے، انہاں دیاں تکلیفاں نو ویکھ کے طائف دا سفر فرماندے نے۔ طائف والیاں نو سمجھائیے، شاید او بڑے سمجھدار مہمان نواز نے، شاید میری گل نو سمجھ کے میری نبوت نو تسلیم کر لین، لیکن اہل طائف نے بھی رویہ اچھا نہ رکھیا۔ حضور علیہ السلام دن بدن پریشان ہوندے گئے، غمیاں اور دکھاں دے پہاڑ میرے نبی تے ٹوٹ پے۔ سیدنا خدیجہ دے جان تو بعد ہن تسلی دین والا زمین تے ظاہری اعتبار نال جیسا رشتہ حضرت خدیجہ نال سی ہور تے کسے نال سی۔ صحابہ حضرت صدیق اکبر بھی بیچارے او بھی تکلیفوں دی اندر، صحابہ نو اذیتاں دتیاں جا رہی نے۔ انہاں دناں دے اندر جدو بندہ پریشان ہوئے نا، انہوں پھر کسے بہانے
ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ محبوب علیہ السلام تے پریشانی آئی، رب ذوالجلال نے جناب جبریل نو بھیجیا، فرمایا جبریل جا میرا محبوب پریشان ہے، ہن تسلیاں دین والی خدیجہ بھی نہیں رہی، مکے والے بھی گالا کڑتے نے، مکے والے اوجڑیاں سڑتے نے، مکے والے کنڈے بچھاندے نے، مکے والے کوڑا سٹتے نے، مکے والے پتھر برساندے نے، کدھروں بھی سکون نظر نہیں آ رہا، جسم نو تکلیف ہی تکلیف دیتی جا رہی ہے۔ فرمایا جا جبریل ایسی سیر میں رب اپنے مصطفیٰ نو کراواں گا جیڑی کسے نو نہیں کرائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے معزز سامعین، رات دا ٹائم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر دی اندر آرام فرما رہے نے۔ حدیث پاک دے اندر آندا بین النوم والیقظ، فرمایا ایسی نندر جنہوں کا وہ ادھی نندر ادھا جاگڑا، حضور علیہ السلام نیم نیند دی حالت دے اندر نے، تے جناب جبریل چھت تھانو آئے، معجزہ ہے، سب خلاف عقل کم ہوں، چھت تو آئے، سوال پیدا ہوندہ ہے اللہ نے اس فرشتے نو اتنا بڑا بنایا ہے، 600 پرتا کیتے نے، ایک پر پلاوے تے مشرق وال مشرق نو ٹک دوے، دوسرا پر پلاوے تے مغرب نو ٹک دوے، اتنا بڑا فرشتہ چھوٹے جے کمرے چوکے میں آیا۔ میں تانوں شروع تو عرض کر دیتا کیونکہ معجزہ ہے، معجزہ انہوں آندے نے بندے دی عقل نہ تسلیم کرے، پر ایمانی طور تے انہوں تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جناب جبریل آئے نے، چم چم کے تلیاں سینو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ حضرت جبریل نے سونے نو جگایا تے میرے محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے نے۔ فرمایا جبریل کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں رب دا پیغام لے کے آیا ہوں، میں رب دا شریعہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا اللہ نے میں نو بھیجیا۔ فرمایا جا میرے محبوب نو لے کے آنا، میرے محبوب نو مکے والے تنگ کر دینے، میرے نبی نو طائف والے نے بھی پتھر مارے نے، اج میں رب نو اپنے کول بنانا چاہنا وا، میں اپنا دیدار کرانا چاہنا وا۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل دیدار تے رب نے سارے نبیاں نو کرایا ہے، اے کوئی نویں گل تے نہیں، نبیانو دیدار ہوندا رہا۔ فرمایا جبریل نے سوڑیا انہاں دا دیدار زمین تے ہویا، تو تہاڈا دیدار عرشاں تے ہوئے گا۔ فرمایا نبیاں دا دیدار زمین تک سی، تانوں اللہ دیدار عرشاں تے کران گے۔ فرمایا اٹھو تے سینا، سونے نو جگایا، میرے دوستو بیت اللہ دے اندر لے گئے۔ بیت اللہ دے اندر ایک جگہ، اے بیت اللہ دا حصہ ہے جنوں حتیم آندے نے، اللہ تانوں لے جائے، 4 دیواری بنی ہے، جدروں پانی برسدا ہے، جدروں پرنالا لگیا رحمت دا۔ میرے دوستو اسے جگہ تے حتیم دے اندر میرے محبوب نو لے کے گئے نے، لٹا دیتا، سوڑے نو نندر آ گئی۔ تھوڑی دیر تو بعد جناب جبریل جناب میکائیل دوبارہ آئے نے، بیدار کیتا۔ فرمایا سونیا کھڑا تے ہونا، فرمایا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا زمزم دے کھوہ ول چلو نا، زمزم دے کھوہ تے لے گئے۔ اللہ لے جائے، زمزم دا پانی بڑا برکتہ والا پانی ہے۔ فرشتے جنت تو تشت لے کے آئے، پانی بھی جنت لے آ سکتے سن، جنت دا پانی نہیں، زمزم دا پانی۔
کیسا برکتاں والا؟ علماء کرام نے لکھیا جڑا بندہ رج کے پانی پیوے جو دعا منگے اللہ وہ دعا قبول کر دیتے۔ زمزم دی برکت ہے۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام زمزم دے کول نے حضرت جبریل تے حضرت میکائیل نے محبوب علیہ السلام نو لٹا دیتا، اپریشن شروع ہو گیا، دل دی سرجری شروع ہو گئی، سینہ کھولیا، پھر میرے محبوب علیہ السلام دا قلب اطہر کھولیا، کیسا منظر ہوئے گا، سونے دا دل کھولیا، میاں اللہ والیاں دے دل نو ویکھ کے سینہ ٹھردا ہے، اے تے امام الانبیاء دا قلب اطہر ہے، قلب اطہر نو کھولیا، زمزم دا پانی سٹیا، زمزم دے پانی دی برکت اپنی ہے، اس زمزم دے پانی دی نسبت میرے نبی دے دل دے نال بھی ہے، جناب اسماعیل دی اٹی دے نال بھی ہے۔ اے زمزم والا پانی میں 4 سال تک بطور تجربہ رکھیا، نہ پانی دا ذائقہ بدلیا، نہ پانی دی مشکت بدلی، نہ پانی دا رنگ بدلیا۔ اللہ نے اس پانی نو اپنی شان عطا کیتی ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے نبی دے قلب اطہر نو اس پانی دے نال صاف کیتا گیا، اور پھر میرے دوستو ایمان تے حکمت دے نال میرے محبوب دے قلب اطہر نو بھر دتا گیا۔ اس تو بعد ٹاکے لا دتا گیا، ٹاکے لا دیتے گئے، سی دتا گیا میرے نبی دے قلب اطہر نو، مور نبوت لا دیتی گئی۔ میرے معزز سامعین، جناب جبریل جنت تو سواری لے کے آئے، جنوں براق آندے نے، سفید رنگ دی سواری ہے، اور سواری ایسی برکت والی سواری ہے، جتھے نگاہ پوے اتھے قدم لگے۔ معجزہ ہے نا، ایسی سواری دنیا چ کوئی نہیں، دنیا چ کوئی نہیں۔ میرے نبی دا معجزہ جو ہویا، فرمایا ایسی سواری جتے نگاہ پوے اس جگہ تے قدم لگے، سواری تے محبوب سوار ہوئے، سواری تران لگی۔ جناب جبریل کہتے نے کی گلے تینوں نہیں پتا کون سوار ہویا، اج تو پہلے تیرے اتے اس تو افضل تیالا کوئی انسان سوار نہیں ہویا، اے بڑیاں شانہ والا سوار ہے۔ تے لکھیا حدیثاں دے اندر موجود ہے، روایات دے اندر موجود ہے، کتاباں والیاں نے لکھیا، سواری پسینوں پسینہ ہو گئی، میرے نبی دا مقام پہچان لیا، میرے نبی دی عظمت نو سمجھ گئی، میرے نبی دی شان نو سمجھ گئی۔ اج امت محمدیہ حضور دے مقام نو نہیں سمجھ دے، اللہ دے نبی دی شان نو نہیں سمجھ دے، نبی دا نام زبان تے صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے۔ میرے نبی دی شان بڑی عظمت والی ہے۔ جناب جبریل بھی نال سوار ہوئے نے، سواری چل پئی، سب تو پہلے جڑا مقام آیا، جنوں دنیا مدینہ طیبہ کہندی ہے، جنوں مدینہ منورہ کہندے نے، ادو یسرب اس علاقے نو کیا جاندا سی۔ جناب جبریل نے آکھیا سونیا ذرا 2 رکعت نماز ادا کرو، حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اگلا سفر شروع کیتا، وادی سینہ آ گئی، میرے محبوب نے دکانہ ادا کی تھی، اگلے مقام دے جنوں بیت اللہ مدین آندے نے، مدین تی بھی دکانہ ادا کی تھی، بیت اللہ پہنچے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا مقام ہے، دکانہ ادا کی تھی۔ پتہ چلیا برکت جگہ دے دنیاوی گلہ نہیں ہوندیاں، اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ جتھے نبی پیدا ہویا میرا محبوب نماز پڑھدا نظر آ رہا، جتھے پیغمبر دی ہجرت ہوئے گی میرا نبی نماز پڑھدا نظر آ رہا، جتھے جناب موسیٰ نے رب نال گلاں کیتیاں سونا پیغمبر نماز پڑھدا نظر آ رہا۔ یہ مسجداں بھی بڑی برکت والیاں جگہ نے، اللہ دیاں عظمت والیاں جگہ نے، اتھے دنیا دیاں گلاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں، رب نال گلاں ہونیاں چاہی دیاں نے۔ یہ دنیا دی گلاں دا مرکز نہیں، یہ عبادت دا مرکز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے اگلا سفر شروع کیتا،
ایک بڑی عورت نے آواز ماری، جناب جبریل نے آکھیا توجہ نہیں کرنی ہے دی گل ول، اگے چلے ایک بابا ملیا، حضرت جبریل نے آکھے دی گل نہیں سننی، تھوڑا جی اگے چلے ایک جماعت نال ملاقات ہوئی، اس جماعت نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبریل نے آکھیا سونے آئینہ دے سلام دا جواب دے، میرے محبوب نے پوچھیا پہلی او بڑی کون سی؟ فرمایا ہے دنیا ہے، جس دنیا دے واسطے میاں تو تکے کھانا ہے، جس دنیا واسطے تو پسینے دا خیال نہیں رکھدا، جس دنیا واسطے تو سردی گرمی دا خیال نہیں رکھدا، جس دنیا واسطے تو حلال حرام دا خیال نہیں رکھدا، تو دنیا واسطے حکم خدا دا خیال نہیں رکھدا، تو نمازوں میں صلاۃ دا خیال نہیں رکھدا، تینوں پروردگار عالم دی آرڈر دا پتہ کوئی نہیں، تو کسے دے اخلاق کسے دی عزت دا خیال نہیں رکھدا، اس دنیا دا حال تے سن رہے، اس دنیا دا انہاں ناخنا دے نال اپنے چہرے نو بھی چھل دینے، اپنے سینے نو بھی چھل دینے۔ جناب جبریل کو میں پوچھیا، فرمایا جبریل کیڑی جماعت ہے؟ فرمایا اللہ میں تیری شان تو قربان جا، معاملے پیش آن والے حج بعد جنے اللہ نے پہلے متنبع کر دیتا، نبی دی زبان اقدس دے ذریعے پروردگار عالم نے پہلے آگاہ کر دیتا، پہلے دس دیتا۔ فرمایا سونے آئے او جماعت جیڑی جماعت لوگاں دیاں لوگاں دا گوشت کھان دیئے، فرمایا غیبتاں کر دیئے، عزت بے حرمتی کر دیئے، عزت پامال کر دیئے، انہاں دا احترام انہاں دا خیال نہیں رکھ دی۔ فرمایا او جماعت جیدے بارے میرے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا تو بھی بڑا جرم ہے۔ فرمایا غیبت کرن والا بندہ اس طرح ہے جس طرح اپنے سگے بھائی دا مردہ بھائی دا گوشت کھائے۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، فرمایا بچو، جاسوسی تو بچو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی غیبت تو بچو، ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ کیا کوئی پسند کر سکتا ہے سورہ حجرات 26واں سپارہ کہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے؟ کوئی پسند کر سکتا ہے؟ فرمایا غیبت کرن والا سمجھو اسی طرح کر رہا ہے، اسی بہ جائیں گے، ٹولہ بن جائے گا، جماعت بیٹھ جائے گی، فلا ایسا فلا ایسا، تو انہوں کیلے حق دیتا؟ شریعت مطہرہ دا مسئلہ اے وے، شریعت طیبہ دا مسئلہ اے وے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کوئی گل لبے تے او دیتے راز پاؤ، انہوں چھپاؤ، فاش نہ کرو، اگر فاش کرو گے گھر بیٹھے رب ذلیل کر دے گا، ہاں چھپاؤ گے پروردگار عالم دنیا دے اندر بھی تواڈے پردے راز فاش نہیں فرمان گے، نہ قیامت دن فاش ہون گے، راز تواڈے باقی رہن گے۔ اس واسطے کسے دے پردے کھولنا، کسے دے عیب ٹٹولنا یہ رب نو پسند نہیں۔ غیبت آندے نے کسے بندے دے اندر کوئی برائی ہوئے، کوئی خامی ہوئے، او دا تذکرہ کرنا، اور اگر او دے اندر خامی نہیں یہ بہتان ہے، یہ اس تو بھی اگے بڑا جرم ہے۔ میرے معزز سامعین نے فرمایا میں اس جماعت نو ویکھیا، میرے نبی نے فرمایا تانبے دے ناخن نے انہاں ناخنا دے نال اپنے چہرے نو چھل دے رہے، اپنے سینے نو چھل دے رہے، اور پھر وہ صحیح ہو جاندہ دوبارہ چھل دے رہے۔ فرمایا اس جماعت دے کول گزرے، جبریل نے آکھیا غیبت کرن والی جماعت ہے، اسی بے کے غیبت کرنے، میاں ساڈا اپنا حال رب جان دے، اسی کتنے کمزور ہیں، لوکاں دیاں
گلاں دے بارے سانو سوچن دی کدی لوڑ پئی ہے؟ اپنا فکر کریے، اپنے بارے کدے سوچیا؟ فرمایا جدو بندہ اپنے بارے سوچے سب کچھ کھل کے سامنے آ جاندہ ہے۔ میں کتنے پانی چاہوں لوکاں دی گلاں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اگے گزرے ایک جماعت نو ویکھیا، ایک دن بیج بوندے نے اور بیج پک کے فصل تیار ہو کے کٹ جاندی ہے۔ فرمایا پھر دوبارہ فصل سے طرح بہار ہو جاندی ہے۔ فرمایا جناب جبریل نے اے اللہ دے رستے جہاد کرن والے لوگ نے جنہیں رب دے راہ جہاد کردے نے او جو عمل کردے نے انہاں دا عمل ہرا بھرا۔ فرمایا وہ خرچ کردے نے اللہ 700 دے برابر، انہاں نو نیکی عطا کردے نے 1 روپے دے بدلے 700 نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میں اگے گزریا، ایک جماعت نو میں تکیا، انہاں دی حالت ویکھ کے میں پریشان ہویا۔ میرے نبی نے فرمایا میں انہاں دی حالت ویکھیے، انہاں دی شرم گاواں تے چیتڑے لگے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح دی انہاں دی شکل ہے جویں اٹھ ہوندا ہے، جویں اونٹ، جویں بیل ہوندا ہے، اتنے بڑے بڑے نے۔ فرمایا جویں چراگاہ دے اندر جانور چردا ہے اسی طرح وہ چر رہے نے۔ میں پوچھیا جبریل کون نے؟ حضرت جبریل کہتے نے اے مال دی زکات نشی دے، انہاں دے بدلے انہاں نو سزا ہے۔ اے مال دی زکات نسی ادا کرتے، اسی عشر کھا جاندے ہیں، یہ بھی تے زکات ہے نا، زکات الارض ہے۔ فرمایا جس طرح اونٹ ہوندہ ہے اسی طرح وہ چر رہنے۔ میں ایک واقعہ اتھے عرض کرنا، دنیا اپنا مال جمع کرنے دی خاطر دوسرے دا حق تبا جانے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ دے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، محدث سے انہاں دے زمانے ایک باپ نے نہ حلال دا خیال رکھیا نہ حرام دا خیال رکھیا، پیسہ جمع کرتا رہا۔ مرن ٹائم پتر نو آندہ بیٹا یہ میرا پیسہ ہے لے لے۔ بیٹے نے آکھیا زندگی تے کدے دیتا نہیں، منگ منگ کے کھاتا۔ آخر وقت میں کی کرنا ہے، اس بیٹے نے اس تھیلی پیسے آدینو او دی قبر دے اندر رکھ دیتا۔ قبر دے اندر رکھیا، ضرورت پیدی چند دنہ تو بعد دوبارہ خیال آیا، رات دی تاریکی جا کے قبر کھولی، قبر کھولی تے وہ تھیلی کوئی نہیں، پیسے دی تھیلی نظر نہیں آئی، پریشان ہو گیا، پتہ بھی کسے نے نہیں، قبر کسے نے نہیں کھولی۔ کفن ہٹایا، روشنی دے نال ویکھیا، وہ سارے سکے جسم دے نال جڑے رہے، سارے سکے جسم دے نال جڑے رہے۔ پریشان ہویا، لالچ بری چیز ہے، انہیں پھر کوشش کی تھی کہ میں سکے جسم تو جدا کرا، سکے جسم تو جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے طرح ایک باری ایک سکہ کھچیا، آگ دے شولے اٹھے، چھوڑ کے قبر بند کر کے دوڑ گیا، اور وہ جڑی انگلیاں تے ساڑ و جلن سی وہ قابل برداشت سی۔ فوراں دوڑیا، ڈاکٹر کو دوائی لئی، ٹھیک نہ ہویا۔ کسی نے آکھیا شاہ صاحب کو دم کرو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، انہاں دے کول گئے، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دم کیتا، ٹھیک نہ ہویا۔ فرمایا پترا یہ دنیا دی آگ نہیں، یہ جہنم دی آگ ہے، یہ دنیا دی آگ دی نہیں تکلیف ہے، جہنم دی آگ دی تکلیف ہے۔ میرے دوستو یہ حرام مال جہنم بن کے نظر آئے گا، یہ تکلیف دا ذریعہ بڑھے گا۔ اسی سوچتے ہی نہیں کسے دا حق پمال ہے، اے غریب تک کے نہ کھندے، اے مدارس والے پریشان نہ ہوندے۔ میں بڑا حیران ہونا، اکھاں چواسوں آ جاندے نے پریشانی کہ مدارس والے اپنی لسٹاں پیش کر رہے ہیں بیچارے،
اتنا خرچہ ہے، اتنا انہوں نے کدی ضرورت ہے؟ اگر اسی عشر ادا کر دے، مال دا زکات، مال دی زکات ادا کر دے، میرے دوستو لین والے نہ لب دے، لیکن اسی انہوں دا حق تبانے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ رحمت کرے، فضل کرے، سانو توفیق دے آئندہ۔ میرے معزز سامعین، فرمایا میں تھوڑا جی اگے گزریا ہوں، ایک جماعت نو ویکھیا، انہاں دے سامنے دو برتناں دی اندر گوشت ہے، ایک دی اندر پکیا ہویا، ایک دی اندر کچا تے سڑیا ہویا گوشت ہے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام بولو، میں پوچھیا جناب جبریل نے آکھیا او سڑیا گوشت کھا رہے، کچا کھا رہے۔ فرمایا اے او لوگ نے جڑے غلط طریقے دے نال حوث پہ پوری کر دے رہے۔ فرمایا حلال بیویاں موجود نے پر غلط طریقے دے نال اپنی حوث نو پورا کر دے رہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ دی طرفوں یہ سزاواں ہون گیا، میرے نبی نو یہ سب کچھ دکھایا گیا، سونے پیغمبر نے ساری چیزاں بیک کے امت نو دس دیتیاں نے۔ میں اس شفیق پیغمبر تو قربان جا، کیسا شفیق نبی ہے، کیسا مہربان نبی ہے، اپنی امت دی اتنی فکر ہے، ساری امت نو آگاہ کر گیا تاکہ انہاں برائیاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھیو۔ اللہ تعالیٰ منو تانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو مال دی زکاة ادا کریا کرو، عشر ادا کریا کرو، اور نماز تو غفلت و سستی نہ برتیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ میری بھی تہاڈی بھی حفاظت فرمائے۔ واقعہ طویل ہے، بہرحال میں گل ختم کرنا۔